علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ زاہد صاحب اورنگی ٹاؤن سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نمازی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر کی تیسری رکعت میں اس کی جگہ کیا پڑھے؟ جیسا کہ لوگ عام طریقے سے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھا کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ زاہد صاحب، دعائے قنوت ایک مخصوص دعا ہے جو کہ وتر کے لیے ہے، تو اسے چاہیے کہ بہرحال اس کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ دعائے قنوت کوئی اتنی لمبی دعا نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنا مشکل ہوگا۔ حفاظ کرام تو 1 گھنٹے میں 1 صفحہ یاد کر لیتے ہیں قرآن پاک کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ تو اگر جب تک یاد نہیں کر سکتے تو اس کی جگہ بجائے اس کے کہ کوئی سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھے، اسے چاہیے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ رسول پاک وتر کی نماز میں اس دعا کو کثرت سے نہیں پڑھتے تھے، نارملی عام حالات میں جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے قنوت کو یاد کر لیں۔ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو چونکہ دعائے قنوت ایک دعا ہے، تو جب اس کی جگہ ہم کسی دعا کا انتخاب کریں گے تو وہ بھی دعا ہونی چاہیے۔ سورہ اخلاص بذات خود کوئی دعا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی کا ذکر آیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیا کریں۔ اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ درود شریف کے بعد ایک دعا جو نماز میں لوگ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر یہ دعا آپ کو یاد ہے، اس کا آدھا حصہ بھی اگر یاد ہے تو آپ اس دعا کو بھی دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی کسی کو یاد نہ ہو تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ کم سے کم 3 مرتبہ رب اغفر لی پڑھ لیا، اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرے، تو اس سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اسے چاہیے کہ وہ دعائے قنوت کو یاد کر لے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، اور کسی دعا کا بھی وتر کی تیسری رکعت میں جا کر پڑھنا وہ واجب ہے۔ تو کوئی بھی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر جو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو جو دعا کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یا حدیث پاک میں دعا کے لیے اگر کوئی الفاظ رسول پاک کے ہیں، اس کو ہم اگر دعائے قنوت کی جگہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے قنوت کو یاد کریں، اور اسی کا پڑھنا ہم واجب کو بھی ادا کرتے ہیں اور پھر سنت کو بھی ادا کر لیتے ہیں جب ہم دعائے قنوت کی اس میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور دعائے قنوت کے ترک ہونے سے اس کی جگہ اگر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا دیگر جو چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے نماز ہماری ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو اس کے الٹرنیٹ دعائے قنوت کی جگہ جس دعا کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے، یا فقہاء کرام نے، علماء کرام نے جس دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ سب سے پہلی جو دعا ہے دعائے قنوت کے بعد وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، جس کا کہ میں نے پورا پڑھ کر آپ کے سامنے یہ بتایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، اور تیسرا جو انتخاب ہے وہ جا کر آپ کو اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔